نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نوّر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور نبی مکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دنائے غیوب وادی کون و مکا سیاہ لا مکان سید انس و جاں معصوم آمینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد وارثان ممبر و محراب حضرات علماء کرام حضرت علامہ مولانا قاری محمد سلیم صاحب اور تمام عشاقان مصطفیٰ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین زیبکار حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ حضور نے فرمایا من صلی علیہ فی یوم 50 مرۃ صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا کہ جو میرا غلام مجھ پر ہر روز فقط 50 بار درود پڑھتا ہے، فرمایا قیامت والے دن میں اس بندے سے مصافحہ فرماؤں گا۔ کتنی خوش نصیبی اس بندے کے لیے ہے، قیامت والے دن سرکار اس سے مصافحہ فرمائے۔ دیکھیں نا جو ہمارا جو علاقہ ہے اس کا اگر ایس ایچ او ہو، رستے میں ہمیں ملے، ہم سے ہم کلام ہو، ہم سے باتیں کرے، ہم اسے سلام لے، تو کسی تھانے دار کی یہ ہمت نہیں ہے کہ میں پکڑے اور جیل میں بند کر دے۔ جب قیامت والا دن ہوگا، جب سرکار کے ہاتھوں میں ہم گناہ گاروں کے ہاتھ آ جائیں گے، تو کسی فرشتے کی بھی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ ہمیں پکڑے اور جہنم میں پھینک دے۔ جب بندہ سرکار سے مصافحہ فرمائے گا پھر کیا ہوگا؟ اب مصافحہ چیز کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ مصافحہ چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں مصافحہ کہتے ہیں ہاتھوں میں ہاتھ دینا اور زبان سے اقرار بھی کرنا، یہ مصافحہ ہوتا ہے۔ اے جنہیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہ تشریف فرما ہوئے، اما عاشر الصدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں لگا رہی تھیں۔ سرکار نے فرمایا عائشہ ایک پیرا مجھے بھی دے، میں بھی روٹی لگاؤں۔ تو فرماتی میں نے سرکار کو پیرا دیا، حضور نے روٹی بنائی تندور میں لگا دی، تو فرماتی میں نے ساری روٹیاں بنا لی، لیکن جو روٹی سرکار نے لگائی تھی وہ ویسی کی ویسی ہی تھی۔ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج عجیب معاملہ ہے، جو روٹی آپ نے لگائی تھی وہ ویسی کی ویسی ہی ہے، میں نے جبکہ ساری روٹیاں بنا لی ہیں۔ سرکار نے فرمایا عائشہ اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، فرمایا جس چیز کو محمد عربی کے ہاتھ لگ جاتے ہیں نہ دنیا کی آگ چھوتی نہ جہنم کی آگ چھو سکتی ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں سرکار کے ہاتھ آ جائیں، پھر وہ کیا کرے؟ فقط 50 بار حضور کی بارگاہ میں درود پڑھے ہر روز۔ سامعین زیبکار درود پڑھتے ہیں تو ملتا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اگر تم مجھ پر ایک بار درود پڑھو گے نا، فرمایا اللہ تمہیں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہاں تک نہیں فرمایا، پھر آگے فرمایا 10 نیکی بھی عطا فرمائے گا، 10 گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ پھر آگے فرمایا گناہ بھی معاف ہوں گے، نیکیاں بھی ملیں گی، اللہ 10 درجے بھی بلند فرما دے گا۔ یہ صرف ایک بار درود پڑھنے کی یہ برکت ہے۔ اب بندہ سوچے میں درود کون سا پڑھوں؟ فرمایا کوئی بھی درود پڑھ لو، صلو علیہ وآلہ، یہ پڑھو گے اس کی بھی اتنی برکت ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ بندہ ہر روز 50 بار کیوں پڑھنا ہے؟ ہمارے بدن پر اتنے بال نہیں ہیں کہ جتنے ہمارے بدن پر سرکار کے احسانات ہیں۔
اب دیکھیں سرکار تشریف لے کر آئے پھر بھی امتی کو یاد رکھا، جب سرکار تشریف لے کر جانے لگے پھر بھی امتی کو یاد رکھا۔ ابھی سرکار تشریف لے کر آئے نا تو آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ابھی 12 منٹ ہوئے تھے تو سرکار نے سجدہ کیا، تو میں نے کان لگا کر سنا رب نے اتنا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا ہے، سرما بھی لگا ہوا ہے، بدن بھی پاک اور صاف ہے، تو میں سنوں بیٹا کہتا کیا ہے؟ ماتے زبان پر صدا تھی ربی حب لی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ ابھی سرکار آئے ہیں تو امتی کی خیر کھائی، امت کے لیے دعائیں شروع ہو گئی ہیں۔ جب سرکار کا ظاہری پردہ ہونے لگا نا تو سرکار نے پوچھا عزرائیل جب روح نکالتا ہے انسان کو تکلیف ہوتی ہے؟ تو میں بالکل ہوتی ہے۔ فرمایا آپ ریشمی کپڑا لیں، اسے جھاڑیوں پر ڈالیں، پھر اسے آپ کھینچیں جس طرح وہ پھٹتا ہے، فرمایا ایسے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا عزرائیل ساری امت کی تکلیف تو مجھ اکیلے کو دے دے، میری امتی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب دیکھیں سرکار آئیں پھر بھی امتی کو یاد رکھیں، سرکار تشریف لے جائیں پھر بھی امتی کو یاد رکھیں، جب سرکار معراج پر گئے پھر بھی امتی کو یاد رکھا۔ عرض کی یا مالک مولا میری یہ معراج ہے، میں تیرے پاس آیا ہوں، تو میری امتی کی معراج کہاں پر ہوگی؟ فرمایا حبیب تحفہ دوں گا، قبول فرمائیں گے، ان کی معراج زمین پر ہو جائے گی۔ فرمایا انہیں میں تحفہ نماز کا ادا کروں گا، جب وہ نماز پڑھیں گے ان کی معراج زمین پر ہو جائے گی۔ سرکار آئیں امتی کو یاد رکھیں، معراج پر جائیں امتی کو یاد رکھیں، جب ظاہری پردہ فرمائیں پھر بھی امتی کو یاد رکھے، تو امتی کا حق بنتا ہے نا وہ بھی سرکار کو یاد رکھے۔ سامعین عزیز کا جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، رب نے فرمایا اس قرآن میں ہم نے ہر چیز کا علم رکھ دیا ہے۔ قرآن بنا قراءتن سے بنا ہے، جس کا معنی کہ جمع کرنے والا، یعنی کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی امتیں آئی ہیں سب کا ذکر رب نے جمع کر کے قرآن مجید میں رکھ دیا ہے۔ تو فرمایا میں نے رنگ برنگے انسانوں کو بنایا، کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی بلوچی ہے، طرح طرح کی زبانیں ہیں، طرح طرح کے ان کے لباس ہیں، لیکن فرمایا سب کو جمع کر کے فرمایا یہ تمام کے تمام مسلمان ہیں، یعنی کہ سب کو جمع کر دیا۔ قرآن مجید جمع کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، کیونکہ درس قرآن ہے، قرآن کے متعلق بات ہوگی، فرمایا جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے، تو فرمایا رب اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا الف لام میم، فرمایا کہ یہ ایک حرف نہیں ہے، فرمایا کہ یہ 3 حرف ہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، پھر میم الگ ہے۔ پھر آگے علماء فرماتے ہیں یہ 3 بھی نہیں ہیں بلکہ یہ 9 حرف بن جاتے ہیں۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرماتے تم الف کو لکھو اردو میں لکھو، پہلے الف آئے گا پھر لام پھر فا آئے گا، فرمایا تم الف پڑھو گے رب 30 نیکیاں عطا فرمائے گا، اگر الف لام میم پڑھ لو گے فرمایا رب 90 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا قرآن یہ ایسی کتاب ہے، فرمایا اسے پڑھو گے ثواب ملے گا، فرمایا اگر تم اس کی زیارت کرو گے رب پھر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اسے دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، اسے سننا بھی ثواب ہے۔ فرماتے سخی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک سخی وہ ہوتا ہے کہ بندہ اس سے مانگنے کے لیے آتا ہے، کوئی فقیر آ کے خیرات مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے، تو فرمایا وہ بھی سخی ہوتا ہے۔ اور ایک سخی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے غریب کے گھر جا کر پھر دیتا ہے، وہ بھی سخی ہوتا ہے، جیسے کہ کعبۃ اللہ ہے، یہ بھی سخی ہے، بندہ پیسے لگاتا ہے پھر اس کے پاس جاتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے، طواف کعبہ کرتا ہے، تو پھر رب گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ فرماتے کعبہ بھی سخی ہے اور قرآن بھی سخی ہے، کعبے کے پاس جانا پڑتا ہے، قرآن خود گھر میں آ جاتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے مجھے پڑھو، اس کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ تو سامعین عزیز کا رب نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے تو فرماتے کہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس قرآن کو برداشت نہ کرتا، اتنی یہ بڑی کلام ہے، اتنی یہ بڑی کتاب ہے۔ لیکن پھر یہ سوال تو اٹھتا ہے گلی گلی میں حافظ قرآن ہے، یہ سینے میں کیسے یہ قرآن آ گیا، حالانکہ یہ سینہ بڑا کمزور ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے سینے مصطفیٰ پر پہلے قرآن کو نازل کیا، آج حافظ قرآن ہے وہ کیسے بنا ہے؟ فرمایا سینے مصطفیٰ سے فیض لیتا ہوا اس کے سینے میں قرآن آیا ہے۔ تو فرمایا پہاڑوں پر آتا وہ برداشت نہ کرتا، لیکن فرمایا ہم نے اپنے حبیب کے سینے پر اتارا ہے اور اس سینے نے اسے برداشت بھی کیا ہے۔ قرآن پہلے جلالی تھا، جب سینے مصطفیٰ پر آیا پھر یہ جمالی بن گیا، پھر اس کے بعد یہ حافظ قرآن کے سینے میں آ گیا۔ تو سامعین عزیز کر آج ہمارے دور میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ کاروبار میں برکت کیوں نہیں ہے؟ اولاد بات کیوں نہیں مانتی؟ اگر اپنا ماضی دیکھیں نا، جو ہمارے بڑے لوگ تھے فجر کی نماز کے بعد وہ قرآن پڑھتے تھے،
ہم نے آج بھی دیکھا کچھ بزرگ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن وہ پھر بھی لے کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ بسم اللہ پڑھتے رہتے ہیں، انہیں پتہ کہ قرآن کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے نا، ہم نے پزہ پش ڈال دیا ہے، پھر جب ہماری جو اولاد ہے یہ نافرمان ہوتی ہے، جب یہ بیمار ہوتی ہے، ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہمارے گھر میں شفا موجود ہے ہم اس ہی کو کھول لیں۔ جب بندہ قرآن کھولتا ہے نا، اللہ بیماریاں بھی دور فرما دیتا ہے، قرض داری بھی ختم فرما دیتا ہے، بے اولاد ہو تو اللہ اولاد بھی عطا فرما دیتا ہے، اولاد نافرمان ہو اس کی برکت سے اولاد بھی فرما بردار ہو جاتی ہے۔ اب قرآن کی برکت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا قیامت والے دن یہ جو قرآن مجید ہے، فرمایا رب فرمائے گا نا کہ بندہ یہ گنہگار ہے، خطا کار ہے، اس سے گناہ زیادہ ہے، رب فرمایا فرشتوں اس بندے کو پکڑو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ فرماتے قرآن آگے کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ اس بندے کو معاف فرما۔ رب فرمائے گا یہ تو گنہگار تھا، خطا کار تھا، لیکن تو کو شفاعت کرتا ہے۔ وہ قرآن کہے گا یا اللہ جب یہ زندہ تھا نا یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، یہ مجھے چومتا تھا، سینے سے لگاتا تھا، یا اللہ اس کی شفاعت فرما۔ فرماتے رب اس قرآن کی شفاعت قبول فرمائے گا اور اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ یہ کس کے لیے خوش بختی ہے؟ جو بندہ قرآن سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ محبت نہیں ہے کہ بندہ اچھا غلاف لے اور بند کر کے رکھ دے، محبت کا تقاضا یہ کہ اسے کھولے، اسے پڑھے۔ آخر قرآن کہتا کیا ہے؟ آپ کو یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ کی مسجد میں جو امام صاحب ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ خالی حافظ قرآن نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل عالم دین ہے اور یہ مفتی کا کورس بھی کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس آئیں، قرآن کو سیکھیں۔ بندہ سوچے یار میں بڑا ہو گیا ہوں، سفید داڑھی ہے، میں کیسے قرآن پڑھوں گا؟ تو بتاؤں فاروق اعظم کی شان کیا ہے، جنہیں سرکار نے فرمایا اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو فرمایا عمر ہوتا۔ عمر کون ہے کہ جن کے سائے سے شیطان بھی دوڑ جاتا ہے؟ وہ فاروق اعظم فرماتے کہ میں نے 12 سال لگا کر ایک صورت کو میں نے سیکھا تھا، 12 سال لگا کر۔ وہ فاروق اعظم اتنی شانوں کے مالک ہوں، ہم تو کس کیٹیگری میں آتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو ہماری خوش نصیبی صرف یہی ہے ہم سرکار کی امتی ہیں۔ تو کیوں نہ ہو کہ جب بندہ قرآن پڑھے تو سامنے نصیب کر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے۔ حافظ قرآن کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ فرمایا قیامت والے دن نا جنہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، فرمایا رب ان کے سر پر ایسا تاج رکھ دے گا کہ جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون سے نبی ہیں، یہ کون سے پیغمبر ہیں، یہ کون سے فرشتے ہیں کہ جن کے سر پر ایسا تاج ہے کہ سورج بدم پڑا ہوا ہے۔ اب سورج کی روشنی کیسی ہے؟ صبح جب نکلتا ہے ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے، جب غروب ہوتا ہے ہر چیز کو بند کر دیتا ہے، لیکن فرمایا اس کی جو روشنی ہوگی وہ سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ لوگ بتائیں گے یہ کوئی فرشتہ بھی نہیں ہے، یہ کوئی نبی بھی نہیں ہے، یہ کوئی رسول بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ پوچھیں گے پھر اتنی شانیں کیسے ملی؟ پھر حکم ہوگا یہ کوئی عام بندے نہیں ہے، یہ وہ والدین ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے سر پر بھی تاج آئے تو پھر وہ کیا کرے؟ اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بنائے۔ ایک مقام پر یہاں تک لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ قیامت والے دن رب فرمائے گا حافظ قرآن کو یہ جنت ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے، یہاں سے قرآن پڑھنا شروع کر دے اور پڑھتا جا، جہاں پر جا کر بند ناس ہو جائے گی۔ جتنا تو قرآن جتنی زمین پر پڑھ لے گا فرمایا اتنی جنت کا تو حقدار ہو جائے گا، اتنا تو مالک ہو جائے گا۔ پھر ایک مقام پر یہاں پر لکھا ہوا ہے رب فرمائے گا حافظ قرآن کو جہنم کی طرف چلے جاؤ، وہاں پر جا کر 40 بندوں کو نکال لو جن کو تم پہچانتے ہو۔ ایک مقام پر یہاں تک لکھا ہے رب فرمائے گا حافظ قرآن کو دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، حافظ قرآن دیکھے گا۔ رب فرمائے گا جتنے بندے اس کی نگاہ کے نیچے آ گئے ہیں میں نے سب کو معاف فرما دیا ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم اگر حافظ قرآن بھی بنا لیں اپنے بچوں کو اور اس کے ساتھ بندہ قرآن کی تلاوت بھی کرے، اسے پڑھے بھی۔ دیکھنا 24 گھنٹے ہیں کہ ان میں سے فقط اگر بندہ 10 منٹ ہی نکال لے روز قرآن مجید کے لیے تو دیکھیں پھر اس کی زندگی کیسے سنور جاتی ہے۔ دیکھنا مسجد میں آپ آئیں، فجر کی نماز پڑھیں، درس بھی سنیں، اس کے بعد قرآن کو کھول بھی لیں، پڑھنا شروع کریں۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اسے پڑھنے کی برکت سے اللہ سینہ منور فرما دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جو نا کمزور ہوتا ہے بچہ جو ہوتا ہے، جو ذہین نہ ہو، فتین نہیں نہ ہوتا، کیا کہتے ہیں والدین حافظ صاحب اسے مسجد میں بھیج دو، اسے حافظ قرآن بنا دو۔ حالانکہ سب سے بڑی کتاب ہے، جب وہ پڑھنا شروع کرتا ہے نا اللہ اس قرآن کی برکت سے اسے سینے میں اتار دیتا ہے۔ کیا برکت ہے؟ اسے پڑھنے کی برکت ہے۔ ہمیں اس کے پاس آنا پڑے گا، یہ شفاعت تب ہی کرے گا نا کہ جب اس کے پاس آئیں گے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اصل جو درس قرآن کا جو مقصد ہے نا وہ یہ کیا ہے کہ بندہ والدین کا فرما بردار ہو۔
قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو. رب نے 700 مرتبہ قرآن مجید میں فرمایا واقعیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو. اتنی اس کی فضیلت ہے تو کیوں نہ ہو کہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے بندہ یہ نیت کر لے کہ یا اللہ اگر جو ہماری نمازیں رہ چکی ہیں ہم وہ ادا کریں گے، اور اس کے بعد جو نمازیں ہیں یہ ہم کبھی قضا نہیں کریں گے. سامعین عزیز کا سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے نا، فرمایا ایک قدم وہ اٹھاتا ہے رب 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. پھر ایک مقام پر یہاں تک لکھا کہ بندہ گھر سے وضو کر کر آئے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جتنے وہ گلی کے موڑ مڑتا ہے نا، ہر موڑ پر فرشتہ کھڑا ہوتا ہے جو اس بندے سے مصافحہ کرتا ہے. پھر فرمایا کہ جب بندہ پھر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، رب فرماتا ہے فرشتوں اب یہ میری بارگاہ میں آ گیا ہے، جتنے بھی اس کے گناہ ہیں یہ ابھی سائیڈ پہ کر دو، اس نے میری بارگاہ میں جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے. جب بندہ پھر نماز پڑھ لیتا ہے نا، پھر فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس نے نماز پڑھ لی ہے، سجدہ بھی کر لیا ہے، اب اس کے گناہ واپس کر دیں. رب فرماتا ہے کہ نہیں فرشتوں اگر تم نے ہٹا دیے تھے تو میں نے معاف کر دیے ہیں. تو کیوں نہ ہو کہ بندہ نمازی بھی بنے، اس مسجد کو آباد کرے، یہ اللہ کا گھر ہے. اس کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ جو اللہ کے گھر ہے نا، جب سور پھونکا جائے گا فرمایا ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، لیکن فرمایا جو مسجدیں ہیں انہیں ایسے ہی اٹھا کر جنت میں لے جایا جائے گا. تو جو بندے اس سے محبت کرنے والے ہوں گے مسجد سے، وہ بھی اسی مسجد میں ہی ہوں گے نا جو اس سے محبت کرنے والے ہیں. تو آج ہی نیت کریں جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، ہر بندے کو اپنا اپنا پتہ ہے کہ میں نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، جو خلوت میں کیے جو جلوت میں کیے ہیں، سب کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب بڑا مہربان ہے، بڑا وہ رحم کرنے والا ہے. فرمایا رب فرمایا تم میری طرف ایک قدم اٹھا کر آؤ، میں اپنی شان کے مطابق 70 قدم تم بڑھا کر تمہارے پاس آؤں گا. فرمایا کہ جب بندہ میری بارگاہ سے معافی مانگتا ہے نا، پھر اس کی شان کیا ہے؟ ایک نوجوان اگر رب کی بارگاہ میں معافی مانگے تو فرمایا رب 40 دن تک نا دائیں بائیں آگے پیچھے 40 میل تک جتنے بھی قبرستان ہوتے رب سب سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے. وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ عذاب کیوں ہٹایا ہے؟ پھر حکم ہوتا ہے کہ آج میرے بندے نے میری بارگاہ میں معافی مانگی ہے اور اس کی برکت سے میں نے تمام کے لوگوں سے عذاب کو ہٹا دیا ہے. تو کیوں نہ ہو کہ بندہ روز ہی رب کی بارگاہ میں معافی مانگے، پھر قرآن کی تلاوت بھی کرے، پھر نماز بھی پڑھے، پھر دیکھیے اس کی زندگی کیسے سنور جاتی ہے. تو سامعین ذکر بڑی یہ خوش نصیبی ہے کہ ہر مہینے یہاں پر درس قرآن ہوتا ہے، اور درس قرآن جو کرواتے ہیں عمیر بھائی، اللہ ان کے علم میں عمر میں روحان میں مزید برکت نصیب فرمائے. یہ ان کی برکت ہے کہ ان کی یہ برکت سے ہم یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہم سن لیتے ہیں. تو آج یہ نیت کر کے اٹھیں کہ یا اللہ جو ہمارے گناہ ہیں نا اس کے بعد ہم کو گناہ نہیں کریں گے، ہم آج کے بعد نماز بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم قرآن کو دیکھیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی انشاءاللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور شریعت محمدیہ کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، عاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، عاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں
کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام سونے والے رب کو سجدہ کر کے تو سو کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو السلام اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. تمام احباب ایک مرتبہ درود ابراہیم اور ایک مرتبہ الحمد شریف 3 بار کل شریف پڑھ کے میرے مدد کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مالک و مولا تیری توفیق سے حضور کی نگاہ رحمت سے ہم نے جو بھی ذکر و اذکار کیا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اس کا جو تو نے اجر و ثواب عطا کیا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے یا اللہ قبول و منظور فرما. حضور کے وسیلے سے حضور کے پاک والدین کریمین طیبین طاہرین منیرین کو پیش کرنے الہی قبول فرما. حضور کے وسیلے سے حضور کے تمام صحابہ کرام صحابیات تابعین تابع تابعین خلفاء راشدین ائمہ کرام مجتہدین محدثین مفسرین اولیاء کاملین کو پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول و منظور فرما. حضور کے بیٹوں کو بیٹیوں کو حضور کے ازواج مطہرات کو پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول و منظور فرما. جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان فوت ہوئے ان کو پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول و منظور فرما. حاضرین محفل میں جس کے عزیز و اقربا فوت شدگان ہیں ان کو پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول و منظور فرما. بالخصوص عمیر بھائی کے دادا جان کو پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول و منظور فرما. ریاض بھائی کے جو بھائی انتقال فرما کے ان کو پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول و منظور فرما. تمام امت مسلمہ میں جتنے بھی لوگ فوت شدگان ہیں ان کو پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول و منظور فرما. تمام کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرما. تمام کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع فرما. جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا مالک و مولا تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی کارکنان شہید ہوئے ان کو بھی پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول و منظور فرما. یا اللہ اس محفل پاک کے صدقے سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. اس مسجد میں جتنے بھی نمازی ہیں اہل محلہ میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں تمام کی بیماریوں کو یا اللہ دور فرما. قرض داروں قرض سے خلاصی عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما. جنہیں اولاد دی ہیں والدین کی فرما برداری نصیب فرما. ہم سب کو والدین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. نماز پابندی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں حضور کے لیے جینا حضور کی نموز کے لیے مرنے کی توفیق عطا فرما.
مرتے وقت حضور کا دیدار نصیب فرما، قبر میں سرکار کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، بروز حشر حضور کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں سرکار کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بد کردار ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کے امتی ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرما، ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن فرما، ہمارے قدموں کو مسجد کا رستہ دکھا۔ یا اللہ مسجد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس مسجد والوں کی خیر فرما، اس مسجد کی انتظامیہ کی خیر فرما، اس محلے والوں کی خیر فرما، جو مسجد کو آباد کرتے ہیں یا اللہ ان کے سینوں کو آباد و شاد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مالک مولا عمر بھائی کی خیر فرما، ان کے ساتھیوں کی خیر فرما، علم میں، عمر میں، روحانی میں مزید برکت نصیب فرما۔ یا اللہ قبلہ صاحب کی خیر فرما، ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس مسجد کے ساتھ جو بھی تعاون کرتا ہے، جس طرح بھی کرتا ہے، یا اللہ تمام کے تعاون کو قبول و منظور فرما، اس مسجد کو آباد و شاد فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ عطا فرما، حلال رزق کھانے کی، حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا رحمن۔